طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے شو میں بات چیت ہوگی اسرائیل ایران کے بیچ اٹیکس کے حوالے سے، جرمنی کے چانسلر کے دورہ کے بعد اسپین کے صدر کا دورہ بھارت کیا معنی رکھتا ہے، پاکستان کے عدالتی نظام پر بات چیت کتنی بامعنی ہے، اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کینیڈا میں پرائم منسٹر ٹروڈو کا کینیڈین سیاست میں کیا فیوچر ہے۔ امریکہ کے الیکشنز اب ایک ہفتہ بعد تو پوری دنیا میں یہ سوال گونج رہا ہے کہ کون بنے گا امریکہ کا اگلا صدر، اس کا جواب بھی ہم دیں گے۔ تو چلیے بات چیت کا آج آغاز کرتے ہیں ایران اسرائیل کے بیچ اٹیکس کے حوالے سے۔ دونوں دیش ایک دوسرے کے اندر گھس کر حملے کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اٹیکس اسرائیل نے ایران کی فوجی تنصیبات پر کیے، جس کے جواب میں ایران نے کہا کہ وہ بھی اپنی مرضی کے وقت اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تو آپ ان دونوں دیشوں کے ایک دوسرے پر تازہ حملوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی کیا کانسیکوینسز ہیں؟ دیکھیے، ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بس ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ کانسیکوینسز اس سے زیادہ ہو سکتے تھے جو ایک دوسرے پہ اٹیکس کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کانسیکوینسز تو ہم جیسا میں نے ابھی کہا کہ کافی زیادہ ہو سکتے تھے، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ شاید ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشن پہ حملہ کرے گا، یا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ ایران کی جو پائپ لائنز ہیں ان پہ حملہ کرے گا۔ ایسا اسرائیل نے نہیں کیا، کیونکہ ابھی کچھ ہفتے پہلے جب ایران نے اسرائیل پہ میزائل پھینکے تھے قریب 200 کے قریب، تو اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے کافی خدشات تھے کہ اسرائیل کوئی سخت اٹیک کرے گا، لیکن وہ کئی ہفتے اٹیک نہیں کیے، غالباً 2-3 ہفتے، مجھے اب ایگزیکٹ سے وہ ٹائم لائن یاد نہیں، لیکن بہرحال اس میں ایک اچھا خاصا گیپ آیا تھا۔ اور اس بیچ لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی بھی کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، یورپین یونین کے دیشوں کی بھی بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور عرب ممالک کے ساتھ تو ایران کی براہ راست ڈپلومیسی ہوئی تھی۔ ایران کے فارن منسٹر سعودی عرب بھی گئے، یو اے ای والوں سے بھی ملے اور قطر سے بھی ملے، اور انہوں نے واضح کیا کہ اگر آپ کی اوپر کی جو فضا ہے استعمال کی اسرائیل نے، تو پھر آپ کی بھی جو آئل انسٹالیشنز ہیں وہ محفوظ نہیں ہوں گی ہمارے حملوں سے۔ لیکن بہرحال اسرائیل نے اور عرب دیشوں نے اور امریکہ نے لگتا ہے کہ آپس میں کوئی بات چیت کی ہے، کہ جس کے بعد اسرائیل نے جو اٹیک کیا نہ تو وہ ایٹمی انسٹالیشنز پہ تھا اور نہ وہ آئل کی انسٹالیشنز پہ تھا، وہ ایران کے جو فوجی انسٹالیشنز پہ ہیں ان کے اٹیک ہوئے، اور یہ لگتا ہے کہ جیسے ریلیٹیولی کاسمیٹک اٹیک تھا، کیونکہ اسرائیل پر ایران نے اٹیک کیا تھا، تو اب اسرائیل نے ایران پہ اسٹیٹمنٹ، ہاں، تو یہ سچویشن ایسی ہے جو کافی خطرناک ہے، اور لیکن اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتی تھی۔ نتیجہ جو ہم نے دیکھا کہ کنٹرول میں رہی ہیں چیزیں، اور لگتا یہ ہے کہ یورپین یونین کے کچھ دیشوں نے، عرب دیشوں نے اسرائیل کو بھی کنونس کیا کہ بھئی ایک حد تک ہی آپ اٹیک کریں، اتنا اٹیک کریں کہ ایران برداشت کر سکے۔ اسی طرح اب وہ ایران سے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اس کا جواب نہ دیں، کیونکہ وہ پھر اسرائیل کو بھی جواب دینا پڑے گا، چونکہ پھر کاسمیٹک ہو جاتا ہے نا مسئلہ، کہ اگر آپ نے اٹیک کیا، آپ جواب نہیں دیں گے تو آپ کو کمزور سمجھا جائے گا، پھر آپ جواب دیں گے تو پھر آپ کو دوسری پارٹی کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح چل رہا ہے، لیکن یہ اس سے برا ہو سکتا تھا، لیکن اس سے برا ہو سکتا تھا، وہ نہیں ہو رہا، اور دنیا اس سے برا دیکھنا نہیں چاہتی۔ تھوڑا سا آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کیا، بلکہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا بھی، اس کو ذرا اور آگے ایکسپلین کیجئے کہ تو کیا یہ ٹٹ فور ٹیٹ کے چکر میں حملے چلتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ بھی ریزالو ہوگا، یا وہ کس طرف جاتا نظر آتا ہے؟
دیکھیے وہ ٹٹ فور ٹیٹ ہی چل رہا ہے جس پہ ابھی ہم نے پیچھے بات کی، اور کیا ٹٹ فور ٹیٹ چلتا رہے گا آپ کا اب یہ سوال ہے. تو ٹٹ فور ٹیٹ اب چلانا تو نہیں چاہتے دونوں ملک، جو فیل ہو رہا ہے مجھے. لیکن پبلک کنزمپشن بھی کوئی شے ہوتی ہے، اور دوسرا بہت ساری پارٹیاں بیچ میں پڑی ہوئی ہیں، جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں. خلیج کے ممالک ہیں اور یورپین یونین کے کچھ ممالک ہیں اور امریکہ بھی ہے. تو وہ سب اب دونوں دیشوں سے یعنی ایران سے اور اسرائیل سے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹٹ فور ٹیٹ بھی ختم کریں. اب کیا ڈپینڈ کرتا ہے اسرائیل کے اس حملے کے بعد ایران ٹٹ فور ٹیٹ کے چکر میں کوئی حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر کرتا ہے تو پھر یہ ٹٹ فور ٹیٹ چلے گا، اسرائیل بھی پھر کرے گا. اگر ایران نہیں کرتا تو یہ سلسلہ کم از کم رک سکتا ہے. اب دوسرا جو اہم سوال ہے کہ یہ جو ریزالو والا معاملہ ہے فلسطین اور اسرائیل والا، یہ کیا ریزالو ہوگا کہ نہیں ہوگا. 40-42 ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. حزب اللہ کے ساتھ بھی لڑائی چل رہی ہے، حماس کے ساتھ بھی 7 اکتوبر سے 1 سال سے اوپر ہو گیا چل رہا ہے سلسلہ لڑائی کا، اور لوگ بھی اتنے زیادہ مارے جا چکے ہیں. اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو اتنے لوگ مرے ہیں ان میں سے کوئی 30-50% رفلی وہ کہتے ہیں حماس کے لوگ ہیں. حماس والے بھی اب لڑ لڑ کے کافی تھک گئے ہیں، کیونکہ ان پہ بھی اسرائیل کا یہ جو اٹیک ہے وہ بڑا شدید 1 سال سے چل رہا ہے، اور اتنا شدید جنگ کا دورانیہ پہلے نہیں ہوا. تو اب حماس والے بھی کس طرح رک سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک تو ان کی کیپیبلٹیز کافی ختم ہو گئی ہیں، لیکن رک وہ مکمل نہیں سکتے، ان کی بھی پبلک کنزمپشن کا معاملہ ہے. حزب اللہ کی بھی بہت اس میں ڈیفیٹ اب تک ہوئی ہے، لیکن ان کی بھی پبلک کنزمپشن کا معاملہ ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ ریزالو امیڈیٹلی تو خیر نہیں ہو پائے گا، لیکن جو سعودی عرب کی، یو اے ای کی، بحرین کی اور ایون قطر کی بھی خواہش تھی کہ بھئی آفٹر آل اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو فلسطین والا معاملہ ہے یہ ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. تو یہ دیش بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ رکے. اب کافی حد تک چیزیں ریزالو ہو رہی تھی 7 اکتوبر 2023 سے پہلے، مگر وہ حماس نے اس لیے اٹیک کیا کہ وہ سعودی عرب اور اسرائیل کو ایک میز پہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا تھا. تو اب اس کا جو ریزالو ہونے کا معاملہ ہے میں نہیں دیکھتا کہ کوئی امیڈیٹلی ہو سکے گا، لیکن الٹیمیٹلی اس کو سیٹل ہونا ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح چل نہیں سکتا. ایران کی واحد سپورٹ ہے حزب اللہ کو بھی، حماس کو بھی، اور جہادی جو دوسرے گروپس ہیں. باقی کسی عرب دیش کی اب سپورٹ نہیں ہے، اور یہ کسی بھی عرب دیش کی سپورٹ فلسطینیوں کے لیے کافی عرصہ سے نہیں ہے. لیکن اب تو وہ باقاعدہ خلاف ہو چکے ہیں یہ حماس، حزب اللہ کی جہادی کارروائیوں سے، جتنے عرب دیش ہیں. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزالو ہو، لیکن ظاہر ہے اتنا کمپلیکس ایشو ہے، یہ ریزالو امیڈیٹلی تو ہوگا نہیں. اس بار اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو نے جو مسلسل آپریشن کیے ہیں، جو جنگ کی ہے حماس کے ساتھ اور حزب اللہ کے ساتھ، اور ابھی بھی چل رہی ہے، وہ بھی طویل ترین جنگ ہے. اور اس جنگ کے بعد اب حماس کو، حزب اللہ کو اور ایران کو یہ میسج مل گیا کہ اب اسرائیل ایون امریکہ کے کہنے پہ بھی رکنے والا نہیں، اور وہ مزید کارروائیاں کرے گا اور ان کو مزید تباہ برباد کرے گا. اور ان کی یعنی حماس کی تباہی و بربادی، حزب اللہ کی تباہی و بربادی ایران بھی نہیں چاہے گا کہ ہو، کیونکہ ان کے یہ ایسٹس ہیں. تو اب وہ بھی روکنا چاہے گا ایران، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ حماس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، حزب اللہ کا بھی نقصان ہوا ہے. تو اس کا ریزالو ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ اپنی یہ جو جہادی گروپس ہیں اپنی کارروائیاں ختم کریں. یہ تو ہے آئیڈیل راستہ، یہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پبلک کنزمپشن ہے، انہوں نے یہی مال بیچا ہے اب تک. اور پھر ایک دوسرا حل یہ ہے کہ جو وہاں پہ 2 اسٹیٹ کی ایک بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کو بھی یہ بات مان لینی چاہیے، جو بھارت بھی کہتا ہے اور بھی دیش کہتے ہیں کہ فلسطین نام کی ایک ریاست
اس کے سائڈ بائی سائڈ چلیں، لیکن اسرائیل اس کو مان لے، وہ فلسطینی ہی اپنی ریاست کے نقشے کو ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسرائیل کو ہم برباد کریں گے تو ہی ہماری ریاست بنے گی، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا رقبہ چاہیے. تو اس ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکمل ریزالو تو نہیں ہوگا، مگر ان کی جو کمر اب ٹوٹی ہے ان جہادی گروپوں کی، کچھ مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ ریلیٹیولی سیٹل ہوگا. چلیے اب ہم بھارت اور مغربی دنیاؤں کے رشتوں کی طرف آتے ہیں. ابھی چند روز پہلے جرمنی کے چانسلر نے بھارت کا دورہ کیا اور اس کے بعد فوراً بعد اسپین کے صدر بھارت پہنچے. تو اب آپ ان دونوں دوروں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے یورپ کے جو اوور آل رشتے ہیں بھارت کے ساتھ وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں. فرانس کے ہم نے دیکھے رشتے ڈیورنگ دا پاسٹ 10 ایئرس پرائم منسٹر مودی کی رجیم کے دوران، تو بہت بہتر ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اسی طرح اٹلی کا بھی ہم نے دیکھا، اٹلی کے بھی بہت بہتر تعلقات ہیں. چونکہ اٹلی فرانس کی دو بڑی طاقتیں ہیں، دو بڑی اکانومیز ہیں یورپ کی. پھر ابھی یہ جو دورہ وہ ریسنٹلی کیا جرمنی کے چانسلر نے، تو وہ بہت اہم دورہ تھا اور اس میں بڑے اہم اسٹریٹجیکل معاملات اور اکنامک معاملات پہ بات چیت ہوئی. نہ صرف بات چیت ہوئی بلکہ اس میں کئی جو اہم ان کے معاہدے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے. تو یہ بہت ہی بڑا دورہ تھا، چونکہ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی اکانومی ہے، سب سے بڑی اکانومی ہے. تو جرمنی کے چانسلر کا خود بھارت پہنچنا اور پھر جس طرح ان کی باڈی لینگویج تھی، جس طرح کی باتیں انہوں نے کی، اگرچہ یہ جو اس وقت کے چانسلر ہیں یہ لیفٹ لینڈ پارٹیوں کے ہیں، مگر وہاں پہ اب رائٹ لینڈ پارٹیاں بھی رائز کر رہی ہیں، وہ بھی بھارت سے بہت اچھے تعلقات چاہتی ہیں. تو جرمنی جو سب سے بڑی اکانومی ہے یورپ کی، وہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے رشتے چاہ رہی ہے. نہ صرف چاہ رہی ہے، ان کی ٹریڈ بڑھ رہی ہے، ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے، ان کی ملٹری پارٹنرشپ بڑھ رہی ہے دونوں دیشوں کی. اور اس کے فوراً بعد ہی اسپین کے صدر کا جو دورہ ہوا، اس دورے میں تو پرائم منسٹر نریندر مودی اور اسپین کے صدر جو ہیں وہ بھارت میں بننے والے ٹینکس اور جو ملٹری ایکوپمنٹس ہیں ان کے وہ کمپلیکس کی انوگریشن کے لیے گئے. اور اس میں پرائم منسٹر مودی نے یہ کہا کہ میک ان انڈیا، میک فار دا ورلڈ. یہ نعرہ تھا کہ انڈیا میں ہم بہت بڑی بڑی اب ملٹری کی جو ہے ایکوپمنٹس بنائیں گے، یہ پرائم منسٹر مودی نے کہا، اور یہ پوری دنیا کے لیے ہے اور پوری دنیا ان سے خریدنا چاہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اہم دورے ہیں اوپر تلے جو ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ صدر جو ابھی اسپین کے وہاں پہ گئے، ان سے پہلے چانسلر تھے وہاں پہ، اس سے پہلے پرائم منسٹر مودی خود گئے ہوئے تھے رشیا میں، وہاں پہ برکس کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں بھی کچھ یورپین دیش آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ریسنٹ ہفتوں میں جسٹ ان فیو ویکس ہم نے بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس دیکھی بھارت کی یورپین دنیاؤں کے ساتھ اپنے تیزی سے بڑھتے ہوئے ہر طرح کے رشتوں کے حوالے سے. اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، کچھ تو آپ اس کے اوپر وضاحت کر چکے ہیں، لیکن مزید جاننا چاہیں گے کہ یورپ اور بھارت کے بڑھتے ہوئے رشتے تو ہم اپنی آنکھوں سے ابھی ریسنٹلی ہمارا جو دورہ تھا یورپ کا اس میں ہم دیکھ کر آئے، لیکن بھارت کے ساتھ کینیڈا نے اپنے رشتے کھٹے کر رکھے ہیں. امریکہ کی بھارت کے ساتھ بہت سارے معاملے میں سانجھے داری تو خوب چل رہی ہے، لیکن خالصتان کے مسئلے پر امریکہ بھارت کو کیوں ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ جی دیکھیے، میں پہلے امریکہ، آپ نے پوچھا کہ امریکہ بھارت کو خالصتان کے مسئلے پہ کیوں ٹف ٹائم دے رہا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ خالصتان کے مسئلے پہ کوئی زیادہ ٹف ٹائم دے رہا ہے. وہ ایکچولی ٹف ٹائم بھارت کو دے رہا ہے کہ بھارت یوکرین روس کے معاملات میں تھوڑا سا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ رہے. تو اس لیے ہم نے دیکھا کہ وہ ایک خالصتانی ایلیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایف بی آئی نے ایک وارنٹ جاری کیا جو بڑا ان یوزول ہے امریکہ کی طرف سے.
وہ ٹھیک ہے بیچ میں معاملہ خالستان کا ہے، مگر خالستانی معاملات امریکہ میں کوئی ہمیں بہت نہیں دکھتے سوائے کیلیفورنیا کے کچھ پاکٹس جہاں پہ وہ خالستانی ایلیمنٹس ہیں. جیسے کینیڈا میں تو ہمیں یہ خالستانی معاملات کافی دکھتے ہیں، چاہے اونٹیریو میں ہوں، چاہے البرٹا میں ہوں، چاہے برٹش کولمبیا میں ہوں. تو امریکہ میں ایسا معاملہ نہیں ہے. امریکہ میں صرف کیلیفورنیا کے وہ کچھ ایک دو پاکٹس ہیں جہاں پہ خالستانی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. تو اگر ہم امریکہ جائیں، ابھی جیسے آپ اور میں گئے ہوئے تھے، پرائم منسٹر مودی جب آئے ہوئے تھے امریکہ، نیو یارک آئے ہوئے تھے، اور امریکہ ابھی جب ہم بھارت کے یورپین ملکوں کے ساتھ رشتوں کی بات کر رہے ہیں تو ابھی چند ہفتے پہلے ہی 3-4 ہفتے پہلے ہی امریکہ آئے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی، اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے ان کا بہت بڑا ان کا سواگت کیا تھا، اور کوآڈ میں وہ ان سے ملے، اور پھر بائی لیٹرل بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو امریکہ خالستان کے ایشو پہ بھارت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہا، کینیڈا دے رہا ہے، چونکہ کینیڈا میں خالستانی ایلیمنٹس کافی اسٹرانگ ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور کینیڈا کا ایک دوسرے پہ بہت انفلوئنس ہے، اور ان کی بہت ساری جو معاملات ہیں پولیٹیکل، وہ بہت ایک ساتھ ہینڈل ہوتی ہیں. ہاں، پولیٹیکل بھی اسٹریٹجیکل بھی ہے، بہت انفلوئنس ہونا بھی چاہیے. آفٹر آل امریکہ اور کینیڈا ہمسائے ہیں، اور امریکہ اور کینیڈا دہائیوں سے، بلکہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، اور دونوں کی پارٹنرشپ ہے بہت سارے معاملات میں. اور ہم دونوں دیش جو ہیں امریکہ اور کینیڈا بھائی بھائی دیش ہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن جو کچھ کینیڈا کرتا ہے امریکہ کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کینیڈا کا ساتھ نہ دے، اور کینیڈا نے تو بہرحال وہی کرنا ہوتا ہے جو امریکہ اس سے کہتا ہے. تو اسی مسئلہ پہ اب چونکہ پرائم منسٹر ٹروڈو نے بہت بگاڑ پیدا کر لیا بھارت کے ساتھ اسی خالستانی مسئلے پہ. یہ مسئلہ خالستانی مسئلے پہ نہیں کیا، انفیکٹ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کے چکر میں کیا. ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو بہت یہاں پہ پولیٹیکلی مدد ملے گی خالستانی ایلیمنٹ سے. ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ان کا خیال ہے چونکہ ووکل ایلیمنٹس. تو اب چونکہ پرائم منسٹر ٹروڈو ایک بہت ایکسٹریم حد تک جا چکے ہیں بھارت کے ساتھ، اپنی ٹینشنز کو بہت آگے لے کے جا چکے ہیں، تو امریکہ کے لیے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو اتنا آسان نہیں کہ اس مسئلہ پہ وہ کینیڈا کا ساتھ نہ دے. دوسرا چونکہ کچھ ایک واقعہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی خالستانی لیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کا کوئی پلاٹ تھا، جس کے پیچھے کوئی الیجڈلی بھارتی حکومت کے کوئی ایلیمنٹس تھے. تو امریکہ نے تو ابھی FBI کی ویب سائٹ پہ، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ وہ لگا بھی دیا، ایک بھارتی فارمر جو ہیں وہاں کے امپلائی، گورنمنٹ امپلائی، ان کا نام دے کے کہ بھئی یہ جی ہمارے ایک سٹیزن کو مارنے کے چکر میں تھے. تو وہ زیادہ الائنمنٹ امریکہ کی کچھ ٹروڈو کے ساتھ ہے، اور کچھ امریکہ جیسے آپ نے کہا کہ بھارت کے ساتھ بہت سارے معاملات میں سانجھے داری رکھنے کے باوجود بھارت کو ایک جو ہوتا ہے نا ایک جھکاوا بھی دینا چاہتا ہے، کہنا چاہتا ہے کہ بھئی اس مسئلے پہ ہم آپ کو پکڑ لیں گے. لیکن امریکہ اور کینیڈا یہ شاید ابھی بھی بھول رہے ہیں کہ دنیا بدل چکی ہے. میری مراد یہ کہ امریکہ اور کینیڈا کی ریجیمز، یہاں کے عوام تو ایسے نہیں ہیں. کینیڈا کے عوام کی بھی بھارتی عوام کے ساتھ بہت محبت ہے، اور امریکی عوام کی بھی بھارتی جنتا کے ساتھ بہت محبت ہے. صرف رجیم جو پاور کا زیادہ مسئلہ ہے کہ ہم پاور ہولڈ کرتے ہیں، لہٰذا ہم ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہاں، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے امریکہ کی طرف سے. یہ میسج کینیڈا کی طرف سے یہ ہے کہ ایک انٹرنل پالیٹکس ہے مسٹر ٹروڈو کی، اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا اب انہوں نے ایگو کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بات کو اتنی بار کہا ہے، کوئی آج تک ثبوت وہ واضح طور پر نہیں دے سکے، لیکن وہ اتنی بار کہہ چکے ہیں کہ پھر اب ان کا ایگو کا یہ مسئلہ بن چکا ہے. چلیے اب پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان کے میڈیا پر کچھ ہفتوں سے آئینی ترامیم کی باتیں زور شور سے چل رہی تھیں، اور بالآخر وہ ترامیم ہو گئیں. سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس آ گئے. آپ ان عدالتی اصلاحات کو پاکستان کے پورے منظرنامے کے تناظر میں کتنا اہم سمجھتے ہیں اور کتنا ورکیبل سمجھتے ہیں؟ میں دیکھیے کتنا اہم ہے، کتنا ورکیبل ہے. اس سے پہلے میں یہاں ہم کینیڈا میں بیٹھے اپنے اسٹوڈیو کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ورتھ
ہے اس پہ اتنی بات چیت کرنا، کیونکہ یہ بڑے عرصے سے یہ زور شور چل رہا تھا، تو میں نے اس پہ کوئی بات چیت نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ مجھے فرینکلی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اس پہ بات چیت کرتے ہوئے کوئی اتنا ورتھ نہیں لگ رہی تھی. لیکن آج ہم کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اصلاحات ہو گئی ہیں. اب پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کیوں پاکستان کا میڈیا ان کو اتنا اچھال رہا ہے. آف کورس پاکستان ان کا دیش ہے، ان کے لیے سب سے بڑی خبر گزشتہ کچھ ہفتوں سے یہی چل رہی تھی. تو پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے. پتہ نہیں جو پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں ان کا تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو تو کوئی تک نہیں بنتا ہے اس معاملے میں. لیکن ان کی بھی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان آئینی اصلاحات سے پہلے یا بعد میں جو کچھ بھی ہوگا، پاکستان میں وہی کچھ ہونا ہوتا ہے جو پاکستان کی ملٹری چاہتی ہے. سو یہ آپ نے بہت عمدہ اس میں ٹھیک پورا ہے ہی کور تو ہو گیا. پاکستان کی ملٹری نے جو چاہنا ہے وہی وہاں پہ ہونا ہے. اسی لیے یہ ملٹری ہی یہ آئینی ترامیم کروانا چاہ رہی تھی. کیونکہ یہ جو پچھلے جج تھے جن کا چیف جسٹس بننے کا امکان تھا، مسٹر منصور شاہ، جو ابھی بھی جج تو ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے. تو وہ ان سے آرمی کو چیلنج تھا کہ وہ اور ان کے کچھ اور ہم نواز جج ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اب آئینی ترامیم کے بعد سینئر موسٹ جج کی بجائے ایک یا آفریدی جسٹس ہیں، ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے اور کچھ اور ججوں کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے وہ جو آرمی کو تھریٹ تھا، پاکستان آرمی کو جو تھریٹ تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے، وہ کم ہو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آرمی نے ان کو ہینڈل کر ہی لینا تھا. تو کیا یہ کوئی سائن ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا؟ یہ ہاں، تھوڑی سی اس کے نتیجہ میں جو میں اب سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، اس لیے کہ وہ جج صاحبان جو تھے وہ بھی کافی انٹرفیئر کر رہے تھے پولیٹیکلی، وہ بھی پی ٹی آئی کا کافی ساتھ دے رہے تھے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی تو اس کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی. تو اب چونکہ آرمی اپنا سیٹ اپ بڑے اچھے طریقے سے سپریم کورٹ کے اندر لانے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو اب ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے وہ والا تھریٹ نہیں رہا. اسی لیے انہوں نے عمران خان کی بیگم بشرا بی بی کو بھی چھوڑ دیا، عمران خان کی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا، وہ جیل میں تھی. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں، چونکہ عمران خان جو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے وہ انہی ججوں کی وجہ سے شور مچا رہے ہیں. ان کا خیال تھا کہ یہ جو مٹھی بھر جج ہیں یہ ان کا ساتھ دیں گے، لیکن پاور تو اب انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ والے جو جج ہیں یہ اب نہیں رہے، تو میں بھی اب ٹھنڈا ہو جاؤں. اب عمران خان کے لوگ بھی ان کو جیل میں بیٹھے ہوئے سنا یہی ہے جو پاکستان سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھئی ان کو صلاح مشورے دے رہے ہیں کہ جناب خان صاحب اب آپ ذرا ٹھنڈے ہو جائیں، مکمکا کر لیں. اب یہ ہے کہ آپ کی باری آئی جائے گی پھر، لیکن آپ یہ جو کانفلکٹ ہے یا یہ جو ٹسل آپ نے آرمی کے ساتھ شروع کی ہوئی ہے یہ ختم کر دیں، کیونکہ یہ آرمی تو کہیں جانے والی نہیں ہے. اس کی یہ جو لیڈرشپ ہے جن کے ساتھ آپ نے پھڈا لیا ہوا ہے یہ بھی جلدی جانے والے نہیں ہیں، اور جب یہ جائیں گے تو جو نئی لیڈرشپ بھی آئے گی وہ بھی اسی طرح کی ہوگی. تو وائی ناٹ ٹو ورک ود دیم رادر دین فائٹ ود دیم. چلیے، پاکستانی اکانومی تھوڑی بہتر ہو رہی ہے، انٹرنیشنل سٹیج پر بھی پاکستان کا امیج حالیہ شنگھائی کانفرنس کامیاب کروانے کے بعد تھوڑا سا بہتر ہوا ہے. بھارت کے ساتھ بھی کرتارپور کے معاملہ پر 5 سال کا مزید معاہدہ ہوا ہے. آپ پاکستان کی تازہ سچویشن کو، یہ میرے خیال اس سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے کہ کس طرف دیکھتے ہیں جاتا؟ دیکھیے، پاکستان کی جو تازہ سچویشن ہے بہت ہی ریسنٹ دنوں کی، وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو باتیں بتائیں وہ ریالٹی ہے. وہ کرتارپور کے معاملہ میں بھی بھارت کے ساتھ 5 سال کا معاہدہ ہوا، کیونکہ پاکستان کی بہت ساری چیزیں بھارت کے ساتھ انڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ بھارت ایک اب ایمرجنگ پاور ہے. تو بھارت کے ساتھ پاکستان پھڈے لے کے اور خام خواہ کا ریٹرک خراب کر کے اب آگے نہیں چل سکتا. اب دیکھیے، شنگھائی کانفرنس میں جیسا ہم نے اس سے پہلے بھی، شنگھائی کانفرنس سے پہلے ہم نے کئی شوز میں بات چیت کی، اور میں نے تب بھی کہا تھا، پاکستان کو ایک طرح سے مشورہ دیا تھا کہ آپ شنگھائی کانفرنس میں جے شنکر صاحب جب آ رہے ہیں تو ان پہ کشمیر کے مسئلہ پہ رٹ نہ لگائیں. تو نہیں لگائی انہوں نے، یہ اچھا کام کیا. اس سے کیا ہوا کہ تھوڑی سی کوئی آئس
بریک ہوئی ہے. پہلے میرا یہ خیال تھا کہ آئس بریک نہیں ہوگی, لیکن تھوڑی سی آئس بریک ہوئی ہے. ہوپ فلی اگر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان کے پرائم منسٹر کوئی اور اسٹوپڈ حرکت نہ کر دیں تو وہ پھر الگ بات ہے. لیکن اس وقت یہ کہ کرتارپور کے معاملہ پہ بھی ہو گئی 5 سال کی ایکسٹینشن. پھر جو جے شنکر صاحب گئے ہیں وہاں پہ پاکستان, وہ بھی پازیٹیو, تو وہ پازیٹیو تھا. وہ تو خیر بہت میچور فارم منسٹر ہیں, تو وہ انٹریکشن ہاں تو وہ اس کے نتائج پازیٹیو وہ اچھے رہے, کیونکہ پاکستان نے وہاں پہ کوئی ایسی بلنڈر والی بات نہیں کی. تو وہ بھی ایک اچھا میسج ہے, کیونکہ پاکستان کو بھی عرب نیشنز بھی اور خاص طور پر امریکہ بھی انڈائریکٹلی کہتا رہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کرو. تو اب پاکستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہیٹڈ بات ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے گڑبڑ ہوتی ہے. تو ان ساری صورتحال میں اب یہ ہوا کہ پاکستان میں ایک عرصہ دراز بعد کوئی انٹرنیشنل لیول کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی. اگرچہ اس میں کوئی جو ورلڈ لیڈرز بہت بڑے لیول کے وہ نہیں گئے, جیسے صدر زی نہیں گئے تھے, وہاں کے پریمیئر آئے تھے چائنا کے, جیسے رشیا کے صدر پوتن نہیں گئے تھے, اسی طرح بھارت کی طرف سے پرائم منسٹر مودی نہیں گئے تھے, جے شنکر جی گئے تھے. تو یہ جو اگر ورلڈ لیول کے بڑے 3 لیڈر جاتے وہاں پہ تو پھر بہت بڑا واقعہ ہونا تھا. وہ بہرحال نہیں گئے, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے جو ڈپٹیز ہیں وہ چلے گئے, جس سے یہ ہوا کہ وہ کانفرنس کامیاب طریقے سے ہو گئی. پی ٹی آئی وہاں پہ ہنگامے کرنا چاہتی تھی, ان کو بھی انہوں نے روک دیا, وہ بھی کنونس ہو گئے. تو وہ اس سے امیج پاکستان کا بہتر ہوا. آئی ایم ایف سے پاکستان کو پیسے مل گئے پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران, کچھ اکانومی بہتر ہو گئی. پھر وہاں پہ چیلنجز ضرور چل رہے ہیں سیکیورٹی کے, آئے دن اٹیک ہوتے رہتے ہیں, وہ چلتے رہیں گے, وہ رکنے والے نہیں ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے علاوہ پی ٹی ایم جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے وہ بھی ذرا ٹف ٹائم دے رہی تھی, وہ بھی تھوڑے سے کنونس ہو گئے پاکستان کی سرکار کے کہنے پہ. ویسے بھی جنرلی لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے اس وقت صورتحال پازیٹیو ہوئی ہے, تھوڑی سی مطلب بالکل وہ اس میں موومنٹ بہتر ہوئی ہے, بالکل بہتر ہوئی ہے. اور دیکھیے مطلب بھارت بھی پاکستان میں حالات خراب دیکھنے کا کوئی خواہش نہیں رکھتا. وہ تو ملک تو پہلے ہی ہاں جی, چاہتا ہے لیکن وہ اس کی یہ خواہش ہے کہ بھائی پاکستان بہیو کرے. وہ یہ پہلی اس کی خواہش اب یہ ہے کہ بھائی پاکستان بہیو کرے. اگر پاکستان بہیو نہیں کرے گا تو پھر پاکستان جائے بھاڑ میں. یہ ہے بھارت کا پوائنٹ آف ویو. بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر بھارت کی پوزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اسے ایکسیپٹ کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کینیڈا کی سیاست پر, اور اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. جسٹن ٹروڈو کی پارٹی کے اندر کہا جاتا ہے کہ 2 درجن کے قریب ایم پی ان سے پارٹی لیڈرشپ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. تو کیا آپ کو ٹروڈو جاتے نظر آتے ہیں؟ نہیں, مجھے ابھی تو ٹروڈو جاتے نظر نہیں آ رہے. جس طرح دباؤ تھا صدر بائیڈن پہ کہ وہ ریزائن دیں, اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میں کسی صورت ریزائن نہیں دوں گا, مگر پھر انہوں نے ایک دم سے ریزائن دیا. وہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ چلے جائیں گے, اس لیے کہ ایجڈ تھے, ان سے ٹھیک سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا تھا, بول نہیں پا رہے تھے. تو وہ پھر کنونس ہو گئے, کیونکہ ان کے آگے ایک بہت بڑا جائنٹ جو کینڈیڈیٹ ریپبلکن کا صدر ٹرمپ, تو وہ پھر کنونس ہو گئے صدر بائیڈن سٹیپ ڈاؤن, یعنی اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے, اور کمالا ہیرس اب الیکشن لڑیں گی ٹرمپ کے خلاف. یہاں پہ پرائم منسٹر ٹروڈو ینگ ہیں, بہت ایمبیشیس ہیں, 10 سال سے پرائم منسٹر چلے آ رہے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اگر میں نے استعفیٰ دے دیا تو میں پھر کہاں جاؤں گا. چونکہ اگر ٹروڈو استعفیٰ دے دیتے ہیں لبرل پارٹی کی لیڈرشپ سے تو وہ پھر کیا کریں گے. اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو وہ پھر کیا کریں گے, ان کے پاس تو کرنے کو کچھ نہیں ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ میں رہتے ہوئے پرائم منسٹر کے طور پر سرو کرتے ہوئے اگلے سال الیکشن میں جائیں, اور اگر وہ ہار جاتے ہیں الیکشن کنزرویٹو پارٹی سے, تو پھر یہ ہے کہ پھر اگلے 4 سال بعد یا 6 سال بعد 8 سال بعد دوبارہ میرا یہ گیس ہے کہ مسٹر ٹروڈو دوبارہ آنا چاہیں گے پالیٹکس میں, کیونکہ وہ ینگ ہے. وہ آگے آنا چاہیں گے اس لیے کہ وہ اوور ایمبیشیس ہیں. ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی میں اگر اس بار اگر ہار بھی گیا تو میں 1-2 ٹرمز بعد دوبارہ
پالیٹکس میں آؤں، تو وہ پالیٹکس سے غائب نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ اگر وہ پارٹی کی لیڈرشپ سے ریزائن کر دیتے ہیں تو وہ پرائم منسٹر کے ریزگنیشن سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل فیوچر کو کافی حد تک ختم کر رہے ہیں. تو وہ اپنے پولیٹیکل فیوچر کو ختم نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتہ ہے کہ کینیڈا میں وہ جو ہے نا پالیٹکس کا ڈرامہ یا ناٹک اتنا ہائٹ پہ رہتا ہے، اس ہائٹ میں ٹروڈو جیسے پولیٹیشین کی کینیڈا میں کافی جو ہے نا کھپت ہو جاتی ہے. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر ٹروڈو استعفیٰ دیں گے. یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اگر دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں فیوچر، ان کا پولیٹیکل فیوچر کیا ہو سکتا ہے، کیا انٹیسپیشن ہے؟ دیکھیے 10 سال تو وہ آلریڈی پرائم منسٹر رہے ہیں. اگر فرض کیجئے وہ سٹیپ ڈاؤن بھی کر جاتے ہیں اور کوئی اور ان کی پارٹی کا لیڈر آ جاتا ہے، اب یہ جو ایم پی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیزیڈنٹ ایم پیز ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ اگر ٹروڈو سٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے تو ہماری پارٹی الیکشن پھر سے جیت جائے گی، آئی ڈاؤٹ. میرا نہیں خیال کہ ان کے سٹیپ ڈاؤن کرنے سے بھی ان کی پارٹی الیکشن جیت سکے گی. اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں اور یہ سٹیپ ڈاؤن کر جاتے ہیں، پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو اگلا لیڈر کون ہوگا؟ فرینکلی لبرل پارٹی میں اگلا اسٹرانگ لیڈر بھی کوئی نظر نہیں آتا. اور اگر وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے ٹروڈو صاحب، اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں اس کے باوجود، تو پھر 4 سال بعد تو پھر الیکشن ہوں گے نا. تو آئی ڈاؤٹ کہ لبرل پارٹی کوئی اسٹرانگ لیڈر اگلے 4 سالوں میں کوئی کریٹ کر سکے گی. کیونکہ ہم نے پرائم منسٹر ہارپر جب تھے کینیڈا کے پرائم منسٹر، اس دوران دیکھا تھا کہ ٹروڈو تو بعد میں لیڈرشپ کی ریس میں آئے. اس سے پہلے اسٹیفن ڈیون تھے، مائیکل اگناتیف تھے، اس سے پہلے پال مارٹن تھے. وہ تینوں کے تینوں فیل ہوئے، حالانکہ تینوں کے تینوں اچھے خاصے جانے جاتے تھے ایز لیڈرز. تو ابھی تو مجھے لبرل پارٹی میں جسٹن ٹروڈو کے بعد وہ کرسٹیا فری لینڈ نظر آتی ہیں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. وہ بھی کوئی اتنی افیکٹو نہیں ہے. جو اور ایم پیز ہیں جو اس وقت نووا اسکوشیا سے خاص طور پر بول رہے ہیں، مسٹر لانگ ہیں، ایک اور بھی کچھ ایم پیز ہیں، وہ بھی کوئی کینیڈا وائڈ اتنے پاپولر نظر نہیں آتے. تو میں تو یہاں پہ جسٹن ٹروڈو کے فیوچر سے زیادہ کویسچن مارک دیکھ رہا ہوں لبرل پارٹی کے فیوچر پہ، کہ لبرل پارٹی کا جو فیوچر ہے وہ کافی ابھی مجھے برا نظر آ رہا ہے کچھ سالوں تک. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، پوری دنیا کی پالیٹکس میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی پالیٹکس میں ایک پارٹی جب 8-10 سال راج کرتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کا فیوچر ڈاماڈول ہوتا ہے اینڈ دین دے اگین کم بیک. چلیے آخر میں امریکی الیکشنز کا جائزہ لیتے ہیں. الیکشن آج سے ٹھیک 1 ہفتہ بعد ہیں. آپ کو کون صدر بنتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے میں 2-3 شوز سے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ مقابلہ وہاں پہ نیک ٹو نیک ہے، بہت ٹائٹ ہے، لیکن مجھے 2-3 ہفتوں سے فیل ہو رہا ہے، صرف فیلنگ کی بات نہیں ہے، جو وہاں سے اعداد و شمار آ رہے ہیں، جو وہاں سے سٹیٹس آ رہے ہیں، جو انفارمیشن امریکہ سے آ رہی ہے، صدر ٹرمپ شاید اگلے صدر ہو جائیں گے. بہت ہی معمولی مارجن سے شاید وہ جیتیں. اگرچہ دونوں کے بیچ مقابلہ ٹف ہے. آپ آج کے پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے، 1 ہفتہ بعد الیکشن ہونے، آج کے پولز اٹھا کے دیکھ لیجئے. CNN کہہ رہا ہے کہ کامالا ہیرس کے پاس 48% لیڈ ہے اور ٹرمپ کے پاس 47 ہے. اب جو صدر ٹرمپ کے خلاف میڈیا ہے جیسے CNN ہے، وہ بھی اتنی زیادہ لیڈ صدر ٹرمپ کے خلاف نہیں دکھا پا رہے. اب جب صدر ٹرمپ کے حق میں جو میڈیا ہے جیسے فاکس ہے یا اور میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ ان کو 48-49% دے رہے ہیں، ان کو 46-47% دے رہے ہیں. تو یہ وہاں پہ جو پولسٹرز ہیں امریکہ میں، جو وہاں کا میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ بھی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پر اس وقت پولز دے رہے ہیں. لیکن یہ ریالٹی ہے کہ دونوں پارٹیوں کا مقابلہ بہت ٹف ہے. دونوں کینڈیڈیٹس کا، ریپبلکن کے اور ڈیموکریٹ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں کمالا ہیرس، ان دونوں کا مقابلہ بہت ٹف ہے.
لیکن بہت ٹف ہونے کے باوجود میں 2-3 ہفتوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو میں انفارمیشن وہاں سے گیدر کر رہا ہوں، ان کے پولز کی، ان کے میڈیا کی، ان کے سوشل میڈیا کی، مجھے یہ احساس ہوتا ہے ان پولز کو دیکھ کے کہ میری کائنڈ آف اے پریڈکشن بنتی ہے کہ شاید صدر ٹرمپ اگلا الیکشن جیت جائیں گے۔ ہم ان باتوں پہ تبصرے کرتے رہیں گے آنے والے وقت میں۔ آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون، پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.